الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اما بعد۔ محترم سامعین، بہت سے مرد حضرات کے بارے میں یہ خامی سننے میں مشاہدے میں آئی ہے کہ جہاں محبت کا اظہار کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، جہاں محبت کا اظہار سنت ہے اور عبادت اور ثواب ہے وہاں کنجوسی کرتے ہیں، لیکن جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ غیر محرم عورت سے بضرورت گفتگو کرنی پڑ جائے تو بڑے پیار بھرے لہجے میں اور مسکرا کر بات کرتے ہیں، لیکن اسی پیار بھرے لہجے سے بیوی سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور بہت سے مرد اس بات میں کنجوسی کرتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ سوچ جاہلانہ ہے اور انتہائی غلط سوچ ہے۔ آپ اپنے بولوں سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے بیوی کے ساتھ پیار کا اظہار کریں گے، آپ کے گھر کا ماحول اتنا خوشگوار ہوگا کہ آپ کی سوچ سے باہر اور سنت کی نیت سے کریں گے تو اجر و ثواب بھی ملے گا، کیونکہ زوجہ سے، بیوی سے محبت کا اظہار کرنا امام الانبیاء کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، دو چھوٹے سے واقعے سنیے، پھر اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کیا ہم لوگ مرد حضرات اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں گھروں میں بیویوں کے ساتھ۔ بہت سے مردوں کا تو یہ جاہلانہ ذہن ہوتا ہے کہ اگر پیار محبت کا اظہار کر دیں گے تو سر پہ چڑھ جائیں گی اور ہماری بات نہیں مانیں گی، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ازواج سے اس طرح محبت کا اظہار نہ فرماتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پیالے سے پانی پیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ پکڑا اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیالہ لے کر اسی جگہ منہ مبارک لگا کر پانی پیا جہاں سے ام المؤمنین نے پانی پیا تھا۔ تو اس عمل سے آپ بھی بیوی سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اور سنت کا اجر بھی لے سکتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہڈی سے گوشت نوچ کر کھایا تو آقا علیہ السلام نے ان سے لیا اور اسی جگہ سے گوشت تناول فرمایا جہاں سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے تناول فرمایا تھا۔ اب خود بتائیں، جب خاوند بیوی کے ساتھ یوں اپنے تعلق کا اظہار کرے گا تو بیوی کیوں خاوند کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گی، اور جب کرے گی تو گھر کا ماحول کیسے خوشگوار نہیں بنے گا۔ لہٰذا ایک کام تو مرد حضرات کو یہ کرنا چاہیے، اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، یہ عبادت ہے، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر اللہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بیوی سے محبت کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کو یہ احساس دلائیں کہ تم سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو، تھک جاتی ہو، تو مجھے تمہاری اس مشقت کا، تھکاوٹ کا احساس ہے، میں بھی تمہارا ہاتھ بٹاتا ہوں، یہ کام تمہارے ساتھ کرتا ہوں،
تو صرف یہ احساس دلا دینا ہی محبت کا اظہار کہلاتا ہے۔ وہ بیوی آپ پر دل و جان سے فدا ہوگی۔ اور ایک بات تو یاد رکھیں، کبھی اپنی بیوی کا عیب کسی کے سامنے بیان نہ کریں، کبھی اپنی بیوی کا عیب کسی کے سامنے، نہ اس کے رشتہ داروں کے سامنے نہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ کسی آدمی کی اپنی بیوی سے نوک جھونک رہتی تھی۔ ایک دوست نے پوچھ لیا، یار تمہاری بیوی میں کیا خرابی ہے؟ کہنے لگا، بڑا اچھا جواب دیا کہ یہ ہمارا میاں بیوی کا اندرونی معاملہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، تم کون ہو پوچھنے والے؟ آخر اللہ کی شان کچھ عرصے بعد ان دونوں میاں بیوی میں طلاق ہو گئی۔ تو وہی دوست دوبارہ آیا، کہنے لگا، اب بتا دو، طلاق دے دی ہے، اب تو تمہاری بیوی نہیں ہے، اب بتاؤ اس میں کیا خرابی تھی، کیا عیب تھا؟ اب دوبارہ اس نے بڑا سمجھداری اور اچھا جواب دیا، کہنے لگا، اب وہ عورت غیر ہو چکی ہے، اجنبیہ ہو چکی ہے، تو کسی اجنبیہ کے عیب ظاہر کرنے کا حق مجھے نہیں ہے۔ تو یوں اگر خاوند بیویوں کے ساتھ سلوک کریں گے تو یہ جو ہر دوسرے گھر میں لڑائی جھگڑے فساد کی خبریں ہیں، یہ معاشرہ پرسکون بنے گا، گھر جنت کا ماحول بنے گا۔ اور اگر آپ گھر کو جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام خود کر لیں، انشاءاللہ بہت مدد ملے گی۔ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بیوی کو حکم دیتے ہی رہنا مسلسل، جیسے ملازمہ کو دیا جاتا ہے، یہ اٹھا دو، وہ اٹھا دو، فلاں چیز ڈھونڈ کر لا دو، وغیرہ وغیرہ، اس سے بچ کر رہیں، اپنے ہاتھ سے اپنا کام کریں۔ یہ چیز گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گی۔ نیز اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بیوی کو نیند سے جگا دینا بھی گھر کے ماحول کو خراب کر سکتا ہے، اور نہ بھی کرے تو غیر اخلاقی حرکت ہے۔ چھوٹے سے کام کے لیے اس کی نیند خراب کرنا، جگا دینا، مثلا اٹھو مجھے چائے بنا کر دو، اٹھو یا جھاڑو لگا دو، یا وہ بیچاری نزلہ یا بیمار ہے، اس بیماری کے ہوتے ہوئے اس کو آرڈر دیتے ہی چلے جانا، یہ چیز بھی غلط ہے اور گھر کے ماحول کو خراب کر سکتی ہے۔ اگر مرد حضرات ان نصیحتوں پر عمل کریں تو آخرت کے لحاظ سے بھی اجر و ثواب ہوگا، اور دنیا بھی بہتر ہوگی کہ گھر جنت کا ماحول بنے گا۔ اللہ پاک تمام شادی شدہ جوڑوں کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔